الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني حبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله آمين اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ. انشاءاللہ تعالی آج ہمارا جو ہے تھرڈ لیسن ہے تفخیم اور ترقیق کے حوالے سے. پہلے ہم نے تفخیم اور ترقیق کے حوالے سے پڑھا کہ تفخیم اور ترقیق کیا ہے، پھر ہم نے اس کے مراتب دیکھے، اس کے لیولز دیکھے تفخیم اور ترقیق کے، پھر ہم نے راہ کے مراتب دیکھے کہ کتنے لیول ہیں راہ کے جو کہ مرققہ پڑھی جاتی ہیں، موٹی پڑھی جاتی ہیں. اب جو ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم تھرڈ لیول جو ہے تفخیم کا وہ پڑھیں گے. دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said seeking knowledge is an obligation on every single Muslim، کہ ہر ایک پہ جو ہے علم کا حاصل کرنا سب پہ فرض ہے. اینڈ یہ جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے علم کے حوالے سے، دس از دین کا علم کی بات کی جا رہی ہے. ہم دنیاوی علم تو بہت زیادہ لے لیتے ہیں لیکن دین کے علم کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی، تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے. ہم بیٹھتے ہیں ویک میں، امید رکھتی ہوں کہ آپ پریکٹس کرتے ہوں گے اپنے سبق کی انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہوگا، اگر نہیں ہے تو صرف اس تعلق کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. روز تھوڑا تھوڑا ٹائم کر کے اس قرآن کو دیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جو کہ ہم قرآن کی حق تو نہیں دے سکتے لیکن کوشش کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل ضرور کر لے گا انشاءاللہ. ون بائی ون اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پلیز یہ کچھ کوشچنز میں نے کیے ہیں تاکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اس کی پریکٹس کی ہے اور کتنے لوگ جو ہیں ولنگ ہے ٹو موو آن ٹو دا نیکسٹ لیول جو ہے اس پہ. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے نا تو مجھے اس کا جواب دیں ون بائی ون کہ لیٹر الف از ہیوی وین اٹ ہیز. الف لیٹر موٹا ہیوی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے آگے جو ہم تخفیم والے لیٹر پڑھتے ہیں نا تو اس سے پہلے الف آ جائے تو وہ پھر اس کی آواز میں تفخیم لیٹر جب آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ جب الف آتا ہے تو وہ الف موٹا پڑا جاتا ہے. ایکسیلنٹ، الحمدللہ. الف کب لائٹ پڑا جاتا ہے؟ یہ جس وقت اس کے نیچے زیر ہوگی تو یہ لائٹ پڑا جائے گا، اور جب زبر ہوگی تو اللہ لیٹر اللہ نہیں بولا جا رہا، میں الف کی بات کر رہی ہوں کہ الف لیٹر کب لائٹ پڑا جائے گا؟ جب اس سے پہلے لائٹ لیٹر ہوں گے، ترقیق لیٹر ہوں گے تو الف جو ہے وہ لائٹ پڑا جائے گا، اور اس سے پہلے جب موٹے لیٹر ہوں گے تو الف موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ الف پہ امپیکٹ کرتا ہے لیٹر. اوکے، گیو دی ڈفرنس بٹوین استعالہ اینڈ تفخیم. تفخیم کیا ہے اور استعالہ کیا ہے؟ اوبیسلی ہم لوگوں نے صفات نہیں پڑھی لیکن میں نے یہ دونوں صفات آپ لوگوں کے لیے کلیئر کی تھی کہ استعالہ کیا ہے اور تفخیم کیا ہے. کیس آف ہیوی لام، ہیوی لام کے کیس کتنے ہیں؟ لام کا لائٹ کا مجھے پتا ہے لیکن ہیوی کا میں تھوڑا کنفیوز ہوں. لام کے ساتھ پیش اور زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اللہ، وہ پھر موٹا پڑھا جائے گا نام. گڈ. اور جب زیر کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ اللہ، زیر کے ساتھ آئے گا تو وہ لائٹ. ہاں، تو زیر کے علاوہ جب دو حرکتیں دوسری آتی ہے نا زینب تو اس کے ساتھ وہ موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ بوتھ آف یو. اوکے، کیس آف ہیوی را آر. سوری، آپ پوچھ رہی تھی تفخیم اور ترقیق لیٹر کا استعالہ اور استفعال کے بارے میں پوچھ رہی تھی شاید. جی آپ کو شاید تھوڑا اندازہ ہو تفخیم کیا ہے اور استعالہ کیا ہے. جی تفخیم جو ہے وہ بیسکلی موٹا یا مبالغہ آرائی جیسے ہوتی ہے نا آواز میں بھاری پن، اس کو یہ تھا کہ موٹی آواز ہوتی ہے، اس میں ایکو کا ساؤنڈ ہوتا ہے، ہمارا جو تھروٹ ہے وہ پیچھے سے وہ ہو جاتا ہے، نیرو ہو جاتا ہے اور ہماری آواز بڑھ جاتی ہے نا. اور اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے یعنی تھننس ہو، اس میں ایکو نہ ہو، ہماری آواز اونچی نہ ہو، اس کو
وہ استفال کہتے ہیں، یعنی اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے نا، ترقیق کا رزلٹ جو ہے وہ استفال ہے، اور اسی طرح تفخیم کا جو رزلٹ ہے وہ ہے استعالہ، یعنی کہ اسٹرانگ لیٹرز. اور اس میں جو ورڈز آپ نے بتایا تھا کہ موسٹ اسٹرانگسٹ لیٹرز ہیں وہ ہے صاد، ضاد، طا اینڈ ظا، اور آپ نے اس میں سے جو ہے وہ اس کو میں ہیوی جو لیٹرز تھے وہ آئی تھنک 7 تھے، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا اور قاف. میں نے اس طرح سے یاد کیا، وہ جو ورڈ آپ بتائے تھے نا خیس، غف، مجھے نہیں آتا، اس لیے میں نے اس طرح سے یاد کیا تھا. نو وریز، ایکسلنٹ، گڈ، ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. کہ تفخیم کے رزلٹ میں استعالہ پیدا ہوتا ہے. اگر میں تفخیم لیٹر میں نہیں کروں گی، تھکنس اس کی نہیں بناؤں گی، تو استعالہ نہیں ہوگا. اور استعالہ کی آگے پھر جو ہے آگے ڈیفینیشن ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. اوکے، کیسز آف را، ہیوی را کے کیسز میں ہم نے لاسٹ ویک پڑھے تھے، کتنے تھے؟ 8. اوکے، کون کون سے اگر آپ بتا سکیں پلیز. را کے اوپر زبر ہے تو موٹا پڑھوں گی. گڈ. را سے پہلے اگر کسی لفظ کے اوپر زبر ہے تو وہ بھی موٹا ہوگا. اور اگر اس سے پہلے میں نہیں ہے تو اس سے پچھلے پہ ہے تو پھر بھی موٹا ہوگا. گڈ. اوکے. را سے پہلے پیش وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. را سے پہلے پیش وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. اوکے. اوریجنل، ریمبر دا اوریجنل حرکہ، پریزنٹڈ حرکہ ڈیفینیٹلی میک امپیکٹ آن دا را. جو کنڈیشنر ہے نا، کنڈیشن اوریجنل کی ہے. اوریجنل حرکہ ہوگی تو یہ فتحہ اوریجنل، دمہ اوریجنل، دا لیٹر بھی ساکن، سکون اوریجنل اینڈ دا حرکہ اوریجنل ہوگی تو ہی وہ لیٹر جو ہے وہ ہیوی پڑا جائے گا. اوکے. حمزۃ الوصل سے جب را سٹارٹ ہوگی تو را کو موٹا پڑا جائے گا، بیکاز از کنڈیشن تو ہے کہ اوریجنل حرکہ ہوگی تو را موٹا پڑ جائے گا. لیکن حفظ جو ہے جب را کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہے حمزۃ الوصل، بیکاز از پریزنٹڈ حرکہ، را جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ بھی موٹی پڑی جائے گی. ہاں، جو بھی مطلب حمزۃ الوصل سے شروع ہوگا وہ پریزنٹڈ کسرہ ہے، تو را جو اس کے ان بٹوین آ جائے گی، ہم اس پہ رک نہیں رہے، تو وہ را جو ہے وہ ہیوی پڑی جائے گی. الحمدللہ. ایکسیلنٹ آل آف یو. حمزۃ الوصل کی آگے بے شک لائٹ لیٹر ہو، لیکن را آ جائے گی، را سے سٹارٹ کریں گے، را کو ہم موٹا پڑیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی آج ایگزامپل آئے تو میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. اور حمزۃ الوصل پورا ٹاپک ہے، جب ہم کور کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول گیو آل دا انفارمیشن دین. ٹھیک ہے نا، ابھی ویٹ کریں، وی ول کور دا حمزۃ الوصل ٹاپک اینڈ اس میں سارا کچھ کور ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ. جو آج لیسن ہم کریں گے 4 کیسز آف تھک را کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کور کریں گے. 2 permissibility of allowed way، جو کہ جس میں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے آف را کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے تفخیم کے جو ہے احکام الرا جو ہے کر لیا، تفخیم کر لیا، 8 کیسز اس کے پڑھ لیے. آج ہم ترکیق کے 4 کیسز کریں گے کہ را کو کب لائٹ پڑا جائے گا. اینڈ ترکیق اور تفخیم ان کیسز جو ڈبیٹ چلتی ہے، اس میں ایکسیپشنز ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی کوشش کریں گے. را جس میں لائٹ پڑا جائے گا اس کے 4 کیسز میں نے آپ کو بتائے تھے. ہیوی را کے 8 کیسز ہیں، را کو لائٹ پڑنے کے 4 کیسز ہیں. اوریجنلی را پہ جو ہے کسرہ ہوگا، وچ از اوریجنل کسرہ. را کو ہم لائٹ پڑھیں گے، جیسے ریجالن یا ریجالن پڑھیں گے، ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اور رجا اور ریجالن، ری، را کسرہ ری، ریجالن. پھر دوسرا کیس کیا ہے کہ when را ساکنہ is preceded by an original کسرہ and not followed by the heavy letter in one word. لائک آپ کی ایگزامپل سامنے فرعون، را سے پہلے را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، فا کے اوپر زیر ہے، اور اس سے اگلا لیٹر جو آ رہا ہے عین ہے، وہ ہیوی لیٹر نہیں ہے، تو را جو ہے وہ لائٹ پڑی جائے گی. اسی طرح تھرڈ کیس کیا ہے کہ when را ساکنہ is preceded by a non heavy letter. را ساکنہ preceded by ترکیق لیٹر آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. with سکون and that is preceded by a کسرہ. 2 سکون کٹھے آ رہے ہیں اینڈ را ساکنہ، اس سے پہلا ساکن جو لیٹر ہے وہ ترکیق لیٹر میں سے یا لائٹ لیٹرز میں سے، اور اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے. نیور مائنڈ وہ ہیوی لیٹر یا لائٹ لیٹر ہے، اس پہ کسرہ آ رہی ہے تو را جو ہے وہ لائٹ پڑا جائے گا. اینڈ 4th کیس جو ہے when را ساکنہ is preceded by یا مدیہ اور یا لینہ. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک میں نے آپ کو بولا تھا فی الحال آپ اس کو را کو موٹا بول دیں، بیکاز ہم نے وہ کنڈیشن پڑھی ہے. اس کی کنڈیشن نیکسٹ ویک ہم کور کریں گے. دس از دا ون کنڈیشن کہ یا ساکنہ یا مدیہ یا لینہ، جب ہم اس خاص طور پہ اسٹاپنگ پہ آتا ہے، خیر، قدیر، اس طرح کر کے جب اینڈ پہ ہم اسٹاپ ہوتے ہیں نا، تو تب یہ امپیکٹ ڈالتی ہے را کے اوپر. نیور مائنڈ، اب دیکھیے جو میں نے ایگزامپلس دی ہیں، قاف ہیوی ہے،
तो इसकी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, या साकिना होगा, रा होगा, उसके बाद साकिन लेटर होगा, उससे पहले जो जेर या ज़बर आएगी तो रा हैवी पढ़ा जाएगा, ठीक है। कदीर से पहले दाल पे जेर आ रही है, उससे पहले ज़बर आ रही है, सो कदीर हम ऐसे नहीं पढ़े कदीर, रा को हैवी नहीं करें, कदीर ऐसे खैर, या जो है इम्पैक्ट डाल रही है रा के ऊपर, तो ये रा जो है वो लाइट पड़ा जाएगा इंशाल्लाह। आगे जो है परमिसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द रा हैवी और अ लाइट, जवाज़ तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ फ़ी रा। फ़िर्क़ लेटर एक वर्ड है, ठीक है, एक्सेप्शंस हैं ये, जितने भी लेटर आपके सामने रखूंगी। दिस इज़ अ स्पेशल केस इन विच वी आर अलाउड टू डू बोथ केसेस। तफ़ख़ीम भी हम कर सकते हैं, इसमें हम तरकीक भी कर सकते हैं, इसको मोटा भी पढ़ सकते हैं, इसको लाइट भी पढ़ सकते हैं। और ऑन वसल ऑन द लेटर काफ आफ्टर रा साकिना, ठीक है, काफ है मोटा है, उसके बाद रा साकिन है, उससे पहले फा के ऊपर जेर है। वसल में क्या होगा, कंटिन्यूएशन में क्या होगा, वेदर वाइल कंटिन्यूइंग और स्टॉपिंग विद द रोम. Rom and Ishmam, this is a one condition when you do the ijaza, they make you to stop and start with the Ishmam and the Rom. So especially impact करता है when you do the Rom, क्योंकि रोम में 1/3 हरका पड़ी जाती है, इश्माम में नहीं पड़ी जाती, रोम में पड़ी जाती है। लाइक वसल, जब मैं उसमें, क्योंकि रोम लाइक वसल होता है, एंड एट द एंड ऑफ द वर्ड फ़िर्क़ लेटर रा कुड बी हैवी और अ लाइट, बट पर प्रेफरेंस क्या है कि रा को लाइट पढ़ा जाए, बिकॉज काफ पे ओरिजिनल कसरा तनवीन है। फिर क़िन, ये कब है, ये वसल में, जब मैं कंटिन्यूइंग करूँगी, कंटिन्यूशन हो रहेगी मेरी, मैं पर रुकूंगी नहीं इस पे, तो मैंने इसको फिर क़िन पढ़ूंगी, लाइट पढ़ूंगी। जनरली भी आप पढ़ेंगे फिर क़िन, फिर क़िन, क़ा ज़ेर के साथ वैसे भी तफ़ख़ीम निस्बी हो जाता है, ठीक है। फिर क़िन ये लाइट पढ़ा जाएगा, लेकिन वक़फ़ में क्या होगा, but when stopping on it with a sukoon, there is no other choice than making the ra heavy due to the reason of tarkeek. ये केस हमने लास्ट वीक पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि रा सुकून, उससे बाद जब हैवी लेटर आ जाएगा रा को हम मोटा पढ़ेंगे, which is heavy letter काफ with कसरा। तो अब क्या है, सूरह शोरा है, आयत नंबर 63 है, उसमें फ़िर्क़ वर्ड आता है। जब मैं उस पर वक्फ करूंगी, उस पर मैं रुकूंगी, तो उसको मैं थिक पढ़ूंगी। इन वक्फ नो कसरा, इट इज़ हैवी विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, इसमें नहीं है, सारे स्कॉलर्स अग्रीड हैं कि इसको हम जो है हैवी ही करेंगे। जेनेटिकली इज़ द रीज़न ऑफ द रीडिंग द रा हैवी, इसकी कंडीशन जो है पीछे हम पढ़ चुके हैं 8 केसेस में। वसल है, वसल में बनता है कि इसकी लिए कसरत तनवीन आ रही है, इस वजह से इसको लाइट पढ़ा जाएगा। उस पर भी स्कॉलर ने ऑप्शन दे दी है, इफ़ यू वांट टू रीड लाइट यू कैन रीड लाइट, इफ़ यू वांट टू रीड हैवी यू कैन रीड हैवी, लेकिन प्रेफरेंस क्या है कि इसको लाइट ही पढ़ा जाए। फिर क़िन आपको इसको हैवी बनाने में काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, बट यू कैन डू इट, ये नहीं कि वो गलत हो जाएगा। आप दोनों वे पढ़ेंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल एग्जाम में ये पेज आ जाता है सूरह शूरा का, आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे, यू हैव टू एक्सप्लेन, वो आपको पढ़ेंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल थिक पढ़ा, ये नहीं कहेंगे यू मेड द लाहंटली, दे आस्क यू द रीज़न व्हाई यू रीडिंग फ़िर्क़ हैवी, you need to explain them, okay, this is the one of the exception letter, we can read thick and thin, but preference way in wasl when I'm continuing, इसको जारी रख रही हूँ, तो इसमें मुझे thin पढ़ सकती हूँ या मैं thick, लेकिन preference क्या है, thin because of कसरा तनवीन। और अगर आप स्टॉप कर रहे हैं, you stop on there, you have to make a thick. They will ask you, why are you making a thick? Because it's a sakin and a kasra before it. And you need to give them the reason, because it's a ra sakina, and when I'm stopping, kaf, we disappear the harka, kaf is a sakina. And the tafkhim letter, isti'ala letter है, तो इस वजह से मैं रा को हैवी कर रही हूँ, ठीक है। आगे है जवाज़ तक़ीम व तरक़ीक़ फिर रा में कैसे करना है। पीछे भी रा में था, यहाँ पे भी रा पे स्टॉप हो रही हूँ, पीछे काफ पे स्टॉप हो रही थी, लेकिन रीज़न जो है, रीजनिंग हम रा पे ही कर रही हैं कि कंडीशन ऑफ परमिसिबिलिटी ऑफ थिकनेस एंड द थिननेस इन रा। इसके 2 वर्ड आपको दिए गए हैं, इसके अलावा 3 वर्ड और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इंशाल्लाह। आई हैवंट मेड द स्लाइड फॉर इट, बट आई एक्सप्लेन, आप लिख लीजिए उसको, ठीक है। This is a second special case when we read ra heavy or a light on stopping.
ठीक है, ये स्टॉपिंग पर मैटर है यहाँ पे। दूसरे में क्या था, वसल एंड वकफ, यहाँ पे स्टॉपिंग पे। with ra sakina preceded by thick letter with the sukoon and the kasra before. Thick letter like al-qitr, al-misr, misra, al-qitri, ra के ऊपर al-qitri के नीचे जेर है, al-misra के ऊपर जबर है। अब जबर और जेर को देखते हो तो हमें अगर तो हरका होंगी, ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। रा साकिना, उससे पहले सौद आ रहा है, हैवी आ रहा है, मिस्र रा के ओरिजिनल का फतह है, मिस्रा वसल में मैं उसको मोटा पढ़ूंगी, कितर को मैं वसल में लाइट करूंगी, बिकॉज इज ओरिजिनल कसरा अंडरनीथ। मैटर होता है व्हेन यू स्टॉपिंग ऑन ए, तब there are two possible way of stopping on misra actually, but preference is to keep ra heavy in wasl and in waqaf as well, same as wasl, and in kitar ra is light in wasl and it has a kasra and waqaf, two way of reading, light भी पढ़ सकते हैं, heavy भी कितर की तरह, ठीक है, फिर्क की तरह, but preference is a light। अब क्या है, अल-क़ितर में वसल में करूंगी तो उसको थिन ही पढ़ूंगी क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। रा के नीचे जब भी जेर आएगी उसका रूल है कि उसको लाइट ही पढ़ा जाएगा, तो वसल में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कितर में ना मिस्र में, ठीक है। मिस्र के ऊपर जबर आ रही है, मिस्रा, वो हैवी होगा क्योंकि ओरिजिनल है, लेकिन जब मैं उसमें रुकूंगी फिर उसमें हमें एक्सेप्शन दे दी गई। अल-क़ितर ताक हैवी है, उससे पहले काफ है, उसके ऊपर जेर है, एंड रा जो है कसरा के साथ है। वक़फ़ पे क्या है, थिक और थिन, प्रेफरेंस क्या है, थिन। अल-क़ितर तो होना तो ये चाहिए ता के लेवल पे, रा पे ऊपर सुकून डालें और उसको करें। इट्स रियली हैवी टू मेक इट थिन, बट द स्कॉलर सेज यू हैव टू मेक इट लाइट, बिकॉज वो उसकी ओरिजिनेटिंग पे जा रहे हैं कि कसरा के साथ था ओरिजिनली, ओके। तो कितर में क्या है कि जेर के साथ वसल में लाइट पढ़ेंगे, वक़फ़ में हमें ऑप्शन है, हम मोटा भी पढ़ सकते हैं, अल-क़ितर, अल-क़ितर रा के साथ लाइट पढ़ना, लेकिन प्रेफरेंस लाइट के साथ है, लाइट पढ़ा जाए, लेकिन अगर आप मोटा पढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी गलती नहीं होगी। फिर आगे आते हैं मिस रा, वसल हैवी पढ़ा जाएगा। वक़फ़ में क्या हो जाएगा, उसको थिन, प्रेफरेंस थिन है और इसको थिक, प्रेफरेंस थिक है और इसको थिन भी क्या है। वक़फ़ में क्या है, हत्ता देखा जाए वहाँ पे ता है, हैवीएस्ट लेटर है ता जो है सारे लेटर्स में, वहाँ पे रा पे रुक रही हो तो उसको कह रही है कि लाइट आपने पढ़ना है, उसकी प्रेफरेंस लाइट है, लेकिन मिस्र पे सौद है और उसके बाद रा फतह आ रहा है, तो कह रहे हैं कि प्रेफरेंस जो है इसकी वो थिक इज प्रेफरेंस और थिन, थिन इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस क्या है, इसको मोटा करना है। उधर प्रेफरेंस क्या है, कितर में लाइट करना है। सो मिस्र सौद हैवी है, मिस्र रा के ऊपर जो मुझे समझ आई, जिस तरीके से मैंने इसको याद किया था, बिकॉज अल-क़ितरी आप इसको पूरा याद करें। जब वो आपको एग्जाम में देते हैं ना, दे डोंट गिव यू एनी हरका, वो हरका नहीं देते, यू हैव टू वर्क आउट। अल-क़ितर, अल-क़ितर मैं करती रहूंगी ना तो रा के नीचे जेर है, अल-क़ितरी एंड मिस्रा। ओरिजिनेटली क्या है, ओरिजिनली उनके ऊपर जेर है तो उसकी प्रेफरेंस जेर है तो उसकी प्रेफरेंस थिन है, इसके ऊपर ओरिजिनली जबर है तो इसकी प्रेफरेंस थिक है, बस ये याद रखें। फिर आगे क्या है कि द वे ऑफ इब्न अल-जज़री जो कहते हैं मिस्र की तफ़ख़ीम और तरकीक, अल-क़ितर की तरकीक क्यों उसको पढ़ा जाना है, वो क्या कहते हैं कि इन वर्ड मिस्रा कंडीशन ऑफ फतह, वो जैसे दिमाग में मैंने रखी थी बिल्कुल वैसे देख, फतह इन कंटिन्यूएशन, सो कीप ही कीप्स द सेम वे एंड मेक रा हैवी इन स्टॉपिंग टू, बिकॉज ओरिजिनली जो रा के ऊपर मिस्र के ऊपर रा है उसके ऊपर जबर है, तो उसी चीज़ को वो स्टॉपिंग पे भी अडॉप्ट कर रहे हैं। नेवर माइंड आगे हैवी लेटर है, पीछे हैवी लेटर है, कसरा है, दम्मा है, वो उसको कंसिडर नहीं कर रहे। इसी तरह इन वर्ड अल-क़ितरी connected with the kasra, so he said when I stop on this word I keep it light as it has a kasra in continuation too. So आप अल-क़ितरी ओरिजिनली जेर के साथ है तो इसकी प्रेफरेंस लाइट है, मिस रा हैवी है, ओरिजिनली रा के साथ है तो उसकी प्रेफरेंस रा है। फिर आ जाता है फिर्क, उसमें लाइट एंड राइट, उसमें भी वो फत्था की देख के वो कहते हैं कसरतैन है तो उसकी प्रेफरेंस लाइट, वसल में उसको लाइट पढ़ा जाएगा, लेकिन जब रुकूंगी तो उसकी प्रेफरेंस क्या है, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी उसको हैवी पढ़ा जाएगा। अब ये डिफरेंस बिटवीन इस्तिआला एंड तफ़ख़ीम, अब इसको आप नोट कर लें
استعالہ جو ہے صفات لازمہ ہے، ٹھیک ہے، صفات میں سے always always present in the word، تو یہ صفات لازمہ آ جائے گی۔ تفخیم جو ہے صفات عارضہ، سم ٹائم ڈپینڈ آن دا سچویشن، تفخیم ہوگی حرکہ پہ ڈپینڈ کرتی ہے نا، تو حرکہ جس طریقے سے ہوگی لیٹر میں تفخیم اسی طریقے کی آئے گی۔ پھر کیا ہے، استعالہ لیٹر ہیز تفخیم، استعالہ کے جتنے بھی لیٹر ہیں ان کے اندر تفخیم ہے، لیکن all the letter of تفخیم has no صفہ of استعالہ، تفخیم لیٹر کے اندر صفہ استعالہ نہیں ہے، استعالہ کے اندر ہم نے تفخیم ڈالنی ہے، تفخیم ڈالیں گے اس کے رزلٹ میں وہ استعالہ بنتا ہے۔ اینڈ استعالہ از ناٹ ڈیپینڈنگ آن حرکہ، وہ حرکہ پہ کوئی اس مطلب کہ وہ صفات لازمہ ہے، آلویز اینی کنڈیشن، آندھی طوفان بارش کچھ بھی ہو اس کو رہنی ہے، بٹ تفخیم جو ہے ڈیپینڈ آن دا حرکہ آف دا لیٹر، پھر ہم اس کو تفخیم کرتے ہیں۔ اینڈ استعالہ ہیڈ نو لیولز، بٹ تفخیم کے ہم نے مراتب پڑھے ہیں، دیر آر تفخیم لیولز، دیر آر 5 تفخیم لیول جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہو آپ دونوں کو یاد کرنے کے لیے، استعالہ صفات لازمہ، تفخیم صفات عارضہ، استعالہ ہیز اے تفخیم اینڈ تفخیم لیٹر نو ہیڈ اے استعالہ، اینڈ استعالہ ڈیپینڈ آن دا حرکہ، جبکہ تفخیم نو ڈیپینڈ آن دا حرکہ، اینڈ استعالہ ہیڈ نو لیولز بٹ تفخیم ہیڈ اے لیول۔ سو دیز 4 کمپیریزن ہیں جو آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نوٹ کر سکتی ہیں۔ پھر آگے کیا ہے، نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ وی ڈو دا ریویژن آف دا تفخیم اینڈ ترقیق۔ ریٹن ٹیسٹ آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ریٹن ٹیسٹ آپ کو گروپ میں ڈال دوں گی، اتنا ہمارا ٹائم بچ جائے گا۔ اگر آپ چاہیں گی کہ ہم ادھر کلاس میں مل کے کر لیں تو وہ بھی ہم کر لیں گے، اس انٹائرلی اپ ٹو یو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر میں 2-3 ویک ان بٹوین بریک کروں گی ٹو گو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک، تاکہ ہمارا یہ تفخیم اور ترقیق کا لیٹر جو ہے نا یہ مکمل ہو جائے۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی، ورڈ ایک ہے یسری، ان اسری، ان اسری، سورہ فجر میں آتا ہے آیا نمبر 4 میں یسری، یا سین اینڈ را ود کسرہ، سورہ طٰہٰ اینڈ سورہ شعراء 52 اینڈ سورہ طٰہٰ 77 میں آتا ہے ان اسری، یہ جو را ہے، ٹھیک ہے، را کی کنڈیشن میں بتانے لگی ہوں۔ اینڈ سورہ دخان آیت نمبر 23 میں آتا ہے فاسری۔ یہ 3 جو ہے نا ٹو الاؤڈ وے ان وقف، پریفرنس اس ترقیق لائٹ اس کو پڑھا جائے، کیوں اوریجنیٹر پہ جائیں، اوریجنلی کیا ہے زیر ہے، تو جب میں اس پہ رکوں گی تو میں اس کو لائٹ کر کے میں اس پہ رکوں گی، جیسے یسر، اسر، فاسر، دونوں پہ، یہ نہیں بیکاز سین لائٹ ہے، نو بیکاز اوریجنلی از را کے اوپر کسرہ ہے تو وہ لائٹ پڑا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا 6 ورڈ جو ہیں ایگزام میں بھی آ سکتے ہیں، ان کے آپ کو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی وے ٹو اسٹاپنگ اینڈ اسٹارٹنگ۔ اینڈ ایک اور چیز جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ تفخیم نسبی، میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا تھوڑا سا تفخیم نسبی کے، کہ تفخیم نسبی کیا ہوتا ہے، کہ جب تفخیم لیٹر جو ہے نا، میں نے آپ کو بولا تھا کہ خصن دیغتن قیز جو ہے حروف استعالہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آلویز موٹے پڑے جاتے ہیں، زیر زبر پیش کچھ بھی ہو یہ موٹے پڑے جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے اسٹرانگسٹ لیٹر آف تفخیم میں نے تا کو آپ کو بتایا تھا، پھر بولا تھا ضاد ہے سب سے اسٹرانگسٹ، تا، پھر ضاد آتا ہے، پھر صاد آتا ہے، پھر ظا آتا ہے، پھر قاف آتا ہے، غین اینڈ خا، ٹھیک ہے۔ دا تا از دا موسٹ تھک لیٹر، اس میں سب سے زیادہ تفخیم پائی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف اسٹرانگ صفہ ہے، جہر ہے، شدہ ہے، استعالہ اطباق ہے۔ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ صفہ تو تب آپ کو یہ کلیئر چیز ہو جائے گی۔ تفخیم نسبی کیا ہے کہ جب خا، غین اینڈ قاف کے نیچے زیر ہوگی نا، اس کی جو تفخیم کا لیول ہے زیر کے ساتھ کیا ہم لیول کرتے ہیں، فرسٹ از ود الف، سیکنڈ از فتح، تھرڈ از ضمہ، فورتھ از ساکنہ، ففتھ از ود کسرہ، تو اس کے 5th لیول چلا جائے گا تفخیم کا، تفخیم نسبی کے ساتھ۔ تو کیا ہو جائے گا، وہ زیر کے ساتھ جا رہے ہیں نا یہ لیٹر، تو وہ اتنا ہیوی نہیں ہوگا، اتنا تھک نہیں ہوگا، لیکن سٹل استعالہ اس میں اپلائی ہوگا، تفخیم جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ جب کوئی لیٹر آئے گا میں آپ کو دیکھوں گی، بتاؤں گی، جیسے اف، را کے نیچے زیر، افریغ، افریغ، افراغ اینڈ افریغ، فرق پڑ رہا ہے نا، ہوگا موٹا لیکن اتنی اس کے اندر تفخیم نہیں ہوگی جو کہ پارنٹ کرتی ہے، ورڈ کو ابھارتی ہے، وہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں کوئی اور لفظ آپ کو بتاؤں، ربنا لا
ربنا لا تزغ نو ربنا لا تزغ زاغ اینڈ زیغ فرق دیکھیں تو ساؤنڈ اپ ہوتا ہے جب میں فتح کے ساتھ آتا ہے، جب وہی لیٹر کو غین کو میں زیر کے سے پڑھوں گی تو وہ تھوڑا سا فرق ڈالتی ہے، ٹھیک ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، فرق پڑتا ہے. ایک اور لیٹر کی میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں، اور کیا ہو سکتا ہے، خا کے ساتھ وَإِخْوَانُكُمْ، اخواتکم ہے نا، اخ اور اخ اینڈ ایخ زیر کی وجہ سے وہ تفخیم نسبی ہو جاتی، تھوڑا سا اس کی تفخیم پہ فرق پڑتا ہے. تو یہ ہمارا تفخیم ترقیق الحمدللہ فل چیپٹر جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا ہے. آپ اب مجھے بتا دیں اگر تو آپ چاہ رہی ہیں کہ ریویژن کے لیے میں ریٹن ٹیسٹ آپ کو دوں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں بنا دوں گی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم مل کے بات کر کے اس کو کریں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر دوں گی. آپ مجھے بتا دیجئے.